تو یہاں یہ واضح ہو گیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا سے مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب ہماری اتاری ہوئی نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علیہ باللہ گڑھ لی ہے اور خود گڑھ کر کے اور اس کے بعد اپنی نبوت کی دھوس جمانے کے لیے کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ خدا سے اتار کی طرف سے یہ کہتے تھے نا وہ کہ گڑھتے تو خود ہیں رات کو جتنا سوچتے ہیں اس کے مطابق سنا دیتے ہیں صبح کو اور ہم پر یہ دھوس جما رکھی ہے کہ ان کے اوپر خدا کی طرف سے الہام ہوتی ہے. اللہ بھی نے فرمایا کہ اگر تم اس چیز کی طرف سے جو ہم نے تم پر اتاری ہے تم شک میں ہو یعنی اس شک میں کہ خدا کی اتاری نہیں ہے تو بہت آسان ہے معاملہ. وہ آسان یوں ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ اس کے مانند تم ایک سورہ لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اللہ کے سوا جو تم نے حمایتی سمجھ رکھے ہیں. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ وہ فی الواقع خدا کے ہاں یہ تقرب یہ درجہ رکھتے ہیں یعنی ان کے متعلق جو تمہارا عقیدہ ہے اپنے اس عقیدے میں اگر سچے ہو تو ان کو بھی بلاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دین آبا کے ساتھ ساتھ تمہارے اصنام و الہہ کے خدائی بھی تو اس وقت خطرے میں اس قرآن کی بدولت. تب ان کے کب تمہاری حمایت میں اٹھنے کا وقت آئے گا. یہی وقت ہے کہ وہ اپنے کو بھی بچائیں اور تمہارے دین آبا کو بھی بچائیں. لیکن اگر تم اپنی پوری اس مجموعی طاقت کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد یہ مانو کہ یہ حق ہے خدا کی طرف سے ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ چیلنج جو ہے عربوں ہی کو دیا جا سکتا ہے قریش کو دیا جا سکتا ہے یعنی دوسروں کو تو دینے کس کے کوئی معنی نہیں. اس لیے کہ دوسرے تو کہہ سکتے تھے کہ جی ہم تو لا دیتے مگر یہ ہے کہ ہماری یہ زبان نہیں. لیکن قریش تو یہ کہتے تھے نا کہ کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ اپنے شاعروں کو اپنے خطیبوں کو اپنے معبودوں کو الہہ کو سمجھ گیا سب کو بلا کر کے اپنی حمایت میں اٹھاؤ اس وقت اور کہو ان سے کہ قرآن نے سب کی خدائی خطرے میں ڈال دی ہے اب اٹھو مدد کرو. تو یہ بہت آسان معاملہ ہے کہ ایک ہی سورہ پر ہے معاملہ ٹکا ہوا ایک سورہ کا مطالبہ تم پورا کر دو تو پھر اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جائے. اب یہ دیکھیے کہ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سورہ ایک وحدت ہے متفرق آیات کا مجموعہ نہیں ہو سکتا. ایک وحدت ہے وہ اس لیے کہ اگر متفرق جملے ہیں متفرق تو کیا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک فقرے کا ایک بہت سارے فقرے تو ایسے ہیں جو عربی زبان کے عام فقرے ہیں. ایسے قرآن مجید میں ایسے فقرے بھی تو ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ باہر بھی وہ مسئلے بولی جاتی تھی دوسرے صحیفوں کے فقرے ہیں سمجھیے آپ. تو یہ معلوم ہوا کہ ایک سورہ ایک وحدت ہے اس کا ایک خاص مقصود ہوتا ہے عنوان ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ مدلل طریقے سے اس میں وہ بحث ہوتی ہے سمجھیے آپ. چھوٹی سورہ ہو یا بڑی سورہ ہو وہ ایک وحدت ہوتی ہے اور اس میں دعویٰ اور دلیل اور منطقی ترتیب ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں اصل یونٹ کی حیثیت جو ہے صورتوں کو حاصل ہے پاروں کو نہیں حاصل ہے سورت کو حاصل ہے. اور سورہ جو ہے ایک موضوع کے اوپر ایک جامع اور مدلل خطبہ ہوتی ہے یہ شکل ہوتی ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بھی یوں تو یہ چیلنج تو قریش کو ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھ لے زور آزمائی کر کے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. یوں ماضی حسن زن نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے زور آزمائی کی تو ان کے کلام کی مثالیں موجود ہیں عربی ادب میں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ منہ چڑھاتے ہیں یہ اپنے کو سمجھیے آپ یعنی احمق قسم کے لوگ بالکل اس کی کوئی ہو. اب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ تو تمہارا بالکل خرافات کلام ہے تو کہتے تھے کہ جب تراویح میں مجے گا تو پھر اس کے بعد تم
اس کی بھی قدر کرو گے. یہ بھی ان کی بات احمقانہ ہے, سمجھ گا. لیکن یہ ہے کہ میرے سامنے وہ نہیں کہہ سکتے. یہ حضرات جو مانتے ہیں کہ ہر آیت اپنے ٹکڑے ٹکڑے میں ہے, کسی کوئی منطقی اس میں استدلال نہیں ہے, کوئی ربط نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, یہ لوگ تو واقع ہے کہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. لیکن مجھ سے وہ بحث کریں تو میں ان کو بتاؤں کہ تم جو کچھ کہتے ہو گھاس کاٹتے ہو, اور یہ تمام تر جواہر ریزے ہیں جو ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں, ان دونوں کے درمیان جو ہے کوئی نسبت نہیں ہے. مختلف اسلوبوں سے کہہ دی جاتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ اگر تم ایک نہیں تو آدھی سورہ لا دو یا ایک آیت لا دو, یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بہرحال اگر یہ بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گڑھا ہوا کلام ہے, تو اس فن میں تو تمہیں کچھ ہیٹا نہیں ہونا چاہیے. تم بھی اپنے قابلیت دکھاؤ, اور ہم یہ بھی موقع دے دیتے ہیں کہ تم اپنے اعوان انصار حمایتیوں, اپنے معبودوں, خطیبوں, شاعروں سب کو بلا لو, اور ان سب کے سامنے یہ فریاد کرو کہ اس وقت آدین آبا سب معرض خطر میں ہے, اور تمام بتوں کے خدائی بھی خطرے میں ہے, سب لوگ اٹھ کے مدد کرو. یہ آسان کام ہے, اس کو تم مٹا سکتے ہو. یہ بات بھی ہے کہ یہ قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے اس وقت جبکہ بہرحال مسلمان اقلیت میں تھے. سمجھیا, یعنی مسلمان جو عرب میں ابھی تو اقلیت ہی میں تھے نا, اکثریت میں نہیں تھے, اور ان کے اندر کلام کے اعلیٰ اور افضل کلام ہونے کے مارکے ہوتے رہتے تھے. وہ فیصلے بھی کرتے تھے, اور مسلم طریقے پر تمام عرب میں وہ مانا جاتا تھا کہ ہاں یہ کلام سب سے اعلیٰ ہے. مثلا سبب معلقہ کے جو قصیدے ہیں, تو یہ اوقاز وغیرہ کے میلوں میں وہ یہ قصیدے پیش کرتے تھے. تو جس قصیدے کو یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا تھا کہ وقت کے تمام بڑے شاعر مان لیتے تھے کہ بے شک یہ ہے, تو وہ خانہ کعبہ میں آویزہ کیا جاتا تھا. تو بھائی یہ چیز موجود تھی, یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہاں یہ کلام ہے بے شک. تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ کوئی کلام پیش کریں تو کوئی اکثریت ہے کہ جو اس کو مذاق میں اڑا دے گی. مسلمان اس پوزیشن میں تو نہیں تھے. بہرحال عرب کے سامنے, اہل عرب کے سامنے, قریش کے سامنے, ان کے قوم کے سامنے پیش کیا جاتا, وہ کہہ دیتے کہ بے شک یہ کلام ایسا ہے کہ جو قرآن مجید کا مقابلہ کرتا ہے محمد کے کلام کا. ہے نہیں, تھا ایسا, اور وہ اکثریت میں تھے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر جرت نہیں کر سکے تو اس کے معنی یہ ہے کہ واقعتاً انہوں نے کھلنا کھلا شکست کھائی کہ نہیں لا سکے, جبکہ ابھی اکثریت میں وہ تھے. اسلام کی حکومت قائم ہو گئی ہوتی تب تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اب حکومت کے آگے کس کا دیا جلتا ہے. لیکن یہ تو اس وقت کہا جا رہا ہے نا کہ جبھی ابھی اسلام کی حکومت نہیں قائم ہوئی ہے, بلکہ عرب میں اکثریت جو ہے انہی لوگوں کے باقی ہے کہ جو اسی دین آبائی کے پیروں ہیں اور اس کی حمایت کا جذبہ رکھتے ہیں. تو اس وقت یہ چیلنج کیا تھا, لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے. اور اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے شگوفے کچھ چھوڑے, کچھ کلام سنانے کی کوشش کی, اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا یہ کلام, لیکن وہ جاہز نے اپنی کتابوں میں بھی خرافات جمع کر دی ہیں بعض بازوں, لیکن وہ تمام تر فضول باتیں. لیکن یہ چیز بھی ضروری ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ قرآن مجید کی منطق کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, اس میں استدلال کا طریقہ کیا ہے. اگر اس میں کوئی حکمت نہیں ہے, کوئی منطق نہیں ہے, کوئی استدلال نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ یہ ویسی کلام ہے, کوئی خاص بات نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی الواقع تم یہ بات میں سچے ہو کہ یہ تمہارے شریک جو ہیں خدا کے ہوں, اگر اس دعوے میں سچے ہو تو یہ موقع ہے کہ تم نے ان کو بلا کر کے قرآن کے دعوے کو کلمہ باطل کر سکتے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا,
وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم نہ کر سکو، اور پھر صاف فرما دیا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ بھی کہہ دیا نہیں کر سکتے یہ۔ تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کے ایندھن بننے والے ہیں لوگ اور پتھر۔ اعدت للکافرین، اور یہ نہ سمجھو کہ اس آگ کے بھڑکانے کے لیے، اس کے لیے سامان و مسالہ جمع کرنے کے لیے اللہ میاں کو کچھ اہتمام کرنا، بلکہ وہ تیار ہے۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی ہوئی پہلے سے موجود ہے۔ فاتقوا النار التی وقودها الناس، اس سے معنی یوں ہے کہ میں نے وہاں جو لعلکم تتقون کا مفعول محذوف مانا ہے نا، تو اس نظیر سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ وقودها الناس والحجارہ سے مطلب یہ ہے کہ اس آگ کا من بھاتا ایندھن جو ہے وہ یہ لوگ بنیں گے، لوگ بنیں گے اور پتھر۔ اب لوگ تو بنیں گے وہ جن کے اندر شرک کا مواد موجود ہے، اس لیے کہ شرک ہی سے وہ آگ بھڑکتی ہے، اور پتھر بنیں گے وہ کہ جو معبود کے حیثیت سے پکارے، جن کی ڈنڈوت کی گئی ہے، جن کی پوجا کی گئی ہے، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ تو شرک کا شائبہ ان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مطلب گویا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر شرک ہوگا، یا وہ چیزیں جو شرک کے آثار میں سے ہوں گے، یادگاروں میں سے ہوں گے، سمجھ گیا، جو شرک کے اڈے بنے رہے ہیں، مرکز بنے رہے ہیں، تو یہ چیزیں اس کا من بھاتا وہ کھا جائے اس آگ کا۔ یہ خاص طریقے پر ان کو جلانے کے لیے وہ یہ چیزیں اس کی خاص چیزیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اور ایندھن نہیں ہوگا، اور ایندھن بھی ہوگا، لیکن خاص چیز جس کو جلانے کے لیے وہ آگ تیار کی گئی وہ یہ ہے۔ تو الناس اگرچہ عام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہی اعدت للکافرین میں جو واضح کر دیا گیا ہے نا کہ مراد وہ ہے کہ وہ جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ الحجارہ بھی عام ہے، لیکن قرینہ یہاں دلیل ہے کہ اشارہ ہے ان پتھروں کی طرف کی جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کو دودھ بھات جن کے آگے پیش کیا جاتا تھا۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اوتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ تو ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے بعد اب یہ بشارت دے دی ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، ان کو بشارت دی۔ تو وَإِن كُنتُم، یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو قریش کو تنبیہ کیے نا، تب اس کے بعد بشارت ہے جو اہل ایمان کو دی، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اس بات کی کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جب جب کہ اس کے پھل ان کے آگے پیش کیے جائیں گے تو وہ پکاریں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیز ہمیں مل رہی ہے کہ جو اس سے پہلے ہمیں ملی تھی، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتی جلتی چیزیں، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی نہایت اعلیٰ تربیت کی ہوئی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے بنے۔